السلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، میں آج ایک ایسے مسئلے کے بارے میں آپ کے سامنے اپنی معروضات میں کر رہا ہوں جس کی ہیبت معلوم ہوتا ہے تو علماء پر بھی چھائی ہوئی ہے اور دانشوروں پر بھی چھائی ہوئی ہے۔ معاشی نظام اس زمانے میں کیا اہمیت اختیار کر گیا ہے، ایک گلی میں چلنے والا عاقل آدمی بھی اب اس کو سمجھتا ہے۔ آپ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے محلے میں جو آدمی ایک چھوٹی سی دکان لگائے بیٹھا ہے اس کے معاشی عمل کے اثرات آپ کے محلے تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ دنیا کا پورا معاشی نظام اس کی اس چھوٹی سی دکان پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کی وہ چھوٹی سی دکان دنیا کے پورے معاشی نظام پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جس طرح یہ صورت نہیں رہی کہ آپ کسی ایک خطے میں رہتے ہیں تو آپ کو خبر نہیں کہ دوسری جگہوں پر کیا ہو رہا ہے، اسی طرح اب یہ بھی ایک ناممکن سی چیز ہو گئی ہے کہ آپ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کسی ایک جگہ لا تعلق ہو کر بیٹھ سکیں۔ معاشی نظام میں بنیادی مسئلہ کیا ہے، پہلے اصولی طور پر اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی ضروریات کی وجہ سے اجتماع کی تشکیل پر مجبور ہے۔ دنیا میں اگر انسان کے تمدن کے ارتقاء کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے تمدنی زندگی عیاشی کے طور پر اختیار نہیں کی، بلکہ یہ اس کے وجود کی ضرورت ہے۔ اس کی زندگی میں بعض ایسے خلا ہیں کہ جن کو پورا کرنے کے لیے اسے خاندان وجود میں لانا پڑتا ہے، اور خاندان کے وجود میں آتے ہی بعض وہ خلا پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کے لیے معاشرے کا وجود ناگزیر ہے، اور معاشرہ وجود میں آتا ہے تو پھر اس کے بعد ریاست کا وجود بھی لازمی ہو جاتا ہے۔ جب ریاست وجود میں آ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں اب کوئی حکومت قائم کی جائے گی۔ جو حکومت بھی قائم کی جائے گی اس کو بعض چیزوں کے بارے میں ضوابط اور قوانین بنانے ہوں گے، بعض چیزوں کو کھلا چھوڑ دینا ہوگا۔ جب وہ ضوابط اور قانون بنائے گی تو ظاہر ہے کہ اپنے سامنے کوئی مقصد رکھے گی۔ وہ مقصد سامنے رکھ کر جب ضوابط تشکیل ہوتے چلے جائیں گے تو آہستہ آہستہ معاشرہ اور فرد دونوں میں یکگونا تصادم کی کیفیت رونما ہو جائے گی۔ کبھی یہ معلوم ہوگا کہ فرد معاشرے کے لیے ظالم ہے، اور کبھی یہ معلوم ہوگا کہ معاشرہ فرد کے لیے ظالم نہیں ہے۔ چنانچہ کسر و انکسار کے اصول کے تحت ایک کشمکش، ازلی و ابدی کشمکش پیدا ہو جائے۔ یہ جو ازلی و ابدی کشمکش ہے اس میں بے شمار عوامل کام کرتے ہیں، لیکن اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مارکس نے جو یہ کہا اس میں ایک بہت بڑا عامل معاشی جدوجہد ہے، اور اس بات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اگر معاشرے کو چھوڑ دیا جائے تو معاشی جدوجہد اور معاشرے کا معاشی ڈھانچہ یہ سماج کی تشکیل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب ایک خاص نوعیت کا سماج تشکیل پا جاتا ہے تو اس کی روشنی میں روایات بنتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اوہام وجود میں آتے ہیں جن پر کبھی کبھی بعض مذاہب کی بھی بنیاد ہے۔ معاشرے میں اتنے بڑے عامل کی حیثیت سے جب یہ چیز کار فرما ہوتی ہے تو اس کے اثرات بعض اوقات ایسے ہلکے ہوتے ہیں کہ آپ انہیں نظر انداز کر دیں، تب بھی معاشرہ چلتا رہتا ہے۔ بعض صورتوں میں ایسے سخت اور زوردار ہو جاتے ہیں
کہ ان کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا۔ ہم آج جہاں کھڑے ہیں، آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو یہ دوسری صورت واقع ہو گئی۔ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، اگر ہم اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اس معاشرے نے اپنی امامت کے لیے اپنے اندر کے عوامل کے بجائے باہر کے عوامل کو طویل عرصے سے قبول کر لیا ہوا ہے۔ اس تاریخ سے آپ بھی واقف ہیں، اور آپ میں سے اکثر لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے اس کا پرانا حصہ اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا۔ مسلمان ممالک پر مغربی تہذیب حملہ آور ہوئی۔ یہ حملہ اولاً سیاسی تھا، لیکن اب محض سیاسی حملہ نہیں رہا، بلکہ یہ علمی، فکری، سماجی اور معاشی حملہ ہے۔ مسلمان آزاد ہوئے تو آزاد ہونے کے عمل میں جس چیز نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا وہ یہ تھا کہ اس تہذیب کے علمبرداروں نے اس بات کا پورا اہتمام کر لیا کہ اب ان ملکوں کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے وہ نسل وجود میں آ گئی ہے جو ہمارے افکار و خیالات سے گریز کر کے سوچی جیسے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے نام مسلمانوں کیسے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ خاص مذہب کے ساتھ وابستہ رہنا اپنا لازمی حق سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اصول اور مبادی میں ہمارے نقطہ نظر کو اپنا، یہ اب اپنا نظام ہمارے اصولوں کے مطابق قائم کریں گے، اپنی معیشت ہمارے اصولوں کے مطابق چلائیں گے، اپنا تعلیم کا ڈھانچہ ہمارے اصولوں کے مطابق کھڑا کریں گے، اپنی اقدار ہماری روایات کے مطابق متعین کریں گے، اپنے مقاصد اور اپنے نسب العین کے لیے ہماری توفیق۔ یہ بات جب طے ہو گئی تو اس کے بعد پھر کچھ مشکل نہیں تھا کہ آپ ان ممالک کو آزاد کریں اور آپ اپنے وطن میں چلے جائیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کسی جگہ حملہ آور ہوں اور کوئی ملک اسلام قبول کرے، ظاہر ہے کہ اس کے بعد اگر ہم نیک نیت ہیں تو ہماری دلچسپی اس سے نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں ہم یہ حکومت کریں جس نقطہ نظر کو لے کر ہم گئے تھے وہ قبول کر لیا گیا، اب وہاں زید حکومت کرے یا بکر حکومت کرے وہ ہماری ہی ہے۔ حکومت کے نظام پر جب اس طرح کسی غالب تہذیب کا استیلا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ مصیبت بھی واقع ہوتی ہے کہ یا تو وہ قوم اس کو پوری طرح قبول کر لیتی ہے تو چلیے، جو مفاسد وہاں ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں، کم از کم جو مسالے اس تہذیب میں ہوتے ہیں وہ باہر لانے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس کو پوری طرح قبول نہ کرے، اس کے بجائے اپنی اقدار کی حفاظت چاہے، اور پھر قوم بھی ہمارے جیسی ہو کہ جو اپنی اقدار ہی کی نہیں اپنے دین کی بھی حفاظت چاہے، اور اس کے ہاں بعض چیزیں مسلمات کی حیثیت رکھتی ہوں کہ جن کو وہ کسی حال میں چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، تو ایک علمی کشمکش بھی وجود میں آتی ہے اور عملی کشمکش بھی وجود میں آتی ہے۔ عملی کشمکش کی نوعیت تو یہ ہوتی ہے کہ ایک نظام آپ پر مسلط ہوتا ہے، اب جو آپ کے ایک عام آدمی کو بھی مسائل پیش آتے ہیں ان میں وہ جب دین کے علمبرداروں کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کو وہاں سے بالکل متضاد فتاویٰ ملتے ہیں، اور جو عملی مشکلات اس کی اس وقت معاشرے میں موجود ہوتی ہیں وہ اس سے کچھ دوسری چیزوں کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ اب یہ عمل شروع ہوتا ہے کہ کبھی استقرار کے نام پر، کبھی عموم بلوا کے نام پر، کبھی کسی اور چیز کے نام پر وہ آہستہ آہستہ ان فتاویٰ کو پس پش ڈالتا چلا جاتا ہے اور ان چیزوں کو قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ جو ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ اپنے لیے ایسے مسائل پیدا کر لیتے ہیں کہ جن سے کسی صاحب عظیمت آدمی کے لیے عہدہ برا ہونا ممکن ہوتا ہے، اور ہر آدمی صاحب عظیمت نہیں۔ اس عملی کشمکش کے پس منظر ہی سے علمی کشمکش نمودار ہو جاتی۔ اہل علم آگے بڑھتے ہیں اور وہ آگے بڑھ کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سند جواز دے دیں۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ ہمارے ہاں یہی ہوا ہے۔ مغرب کا معاشی نظام جب ہمارے اوپر پوری طرح غالب ہو گیا تو وہ محض معاشی نظام نہیں تھا، وہ اپنے ساتھ جس طرح کہ میں نے عرض کیا اور بھی بے شمار چیزیں لایا، وہ ساری چیزیں ہم نے قبول کر لی۔ اس معاشی نظام کو قبول کر لینے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس میں فلاں چیز ناگزیر ہے لیکن یہ ہمارے دین میں تو جائز نہیں،
اس میں فلاں چیز ضروری ہے، لیکن اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ اب ہمارا عالم آگے بڑھتا ہے، پہلا کام تو وہ یہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ جو کچھ سامنے آ رہا ہے اس کو قبول کر لیا جائے، اور لوگوں کی طرف سے بھی اس پر بہت داد ملتی ہے کہ مذہب زمانے کا ساتھ چلنے میں ناکام نہیں رہا۔ آپ اگر پچھلے 50-100 سال کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، سود پر اس نظام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ سود حرام ہے، اس کے فوراً بعد یہ بحث پیدا ہو گئی کہ کیا یہ سود بھی حرام ہے یا محض مہاجنی سود ہی حرام۔ وہ بھی نہ پیدا ہوتی، صرف اس لیے پیدا ہوئی کہ خود مغربی تہذیب مہاجنی سود کی شناخت کی قائل ہوگی۔ اگر وہ اس کی قائل نہ ہوئی ہوتی تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا مہاجنی سود بھی حرام ہے، لیکن اس پہ چونکہ رضا کا کوئی سوال نہیں تھا اس لیے اس کو تو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اب اس پر بحث شروع، چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ اس کے بعد ایک بہت بڑا گروہ اس بات پر قائل ہو کر سامنے آ گیا اور انہوں نے اس کے دلائل دینے شروع کر دیے کہ قرآن میں جس ربا کا ذکر ہے وہ در حقیقت وہ ربا ہی نہیں ہے جو اس وقت ہمارے بینکوں میں اور ہمارے نظام میں، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو اب محض ایک افسانہ ہے بلکہ واقع میں ہو چکی اور اس کو دیکھا جائے۔ پھر اگلا مرحلہ آیا، بعض جلیل القدر اہل علم نے پے در پے استدلال کی قوت سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ربا تو وہی، اس میں فرق کرنا ممکن نہیں ہے۔ مہاجنی سود اور تجارتی سود اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک ہی ہیں، خواہی نہ خواہی یہ بات لوگ مان نہ کریں۔ لوگوں کے اندر، عام لوگوں کے اندر بھی اس نقطہ نظر کے مقابلے میں قبولیت کا جذبہ پیدا ہوا، اور وہ علماء بھی کچھ خاموش ہونے لگ گئے کہ جو پہلے جواز کا فتویٰ دے رہے۔ اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد اب ایک دوسرا پہلو سامنے آیا۔ وہ دوسرا پہلو یہ تھا کہ یہ ہے تو ناجائز، لیکن معیشت اس کے بغیر چلتی بھی نہیں ہے، تو اس کا کوئی متبادل حل ہونا چاہیے۔ یہ متبادل حل ہونا چاہیے، یہ در حقیقت غیر سودی بینکاری کے تصور کا باعث ہے۔ متبادل حل تلاش کرنے کے لیے ہم نے اپنی پرانی فقہ کی کتابیں نکالی، کہیں سے مضاربہ ڈھونڈا، کہیں سے مشارکہ ڈھونڈا، اور پھر اس کے بعد یہ کوشش کی کہ موجودہ بینکاری کا نظام جو کچھ دیتا ہے وہ بھی اس سے نہ چھینا جائے، جو نتائج پیدا کرتا ہے وہ بھی پیدا ہوتے رہیں، جن مسائل کو جنم دیتا ہے ان سے بھی اعراض نہ کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں جو نظام وجود میں آتا ہے اس کے بال بیگا کرنے کی بھی کوئی صورت پیدا نہ ہو، اور شریعت کا منشا بھی پورا ہو جائے۔ اس ذہنیت میں اور اس پہلی ذہنیت میں جوہری اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ پہلی ذہنیت کی کوشش یہ تھی کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ شریعت میں ممنوعی نہیں ہے۔ دوسری ذہنیت کی کوشش یہ تھی کہ کوئی ایسا راستہ تلاش کر لیا جائے کہ شریعت بھی اعتراض نہ کرے اور جو مقاصد معاش حاصل کرنا چاہتی ہوتا ہے۔ یہ ذہنیت کوئی اس زمانے کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں ایسا ہی ہوا۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں جو کتاب الحیض تصنیف ہوئی اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ فقیہ کے سامنے یہ مسئلہ آ جاتا تھا کہ شریعت ایک چیز کو ممنوع قرار دے رہی ہے یا ایک چیز کو جائز قرار دے رہی ہے، فرد کے لیے مشکل پیش آ گئی ہے، وہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا، تو اب کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ شریعت کا بھرم بھی قائم رہ جائے اور فرد کے لیے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کی راہ بھی نکالے۔ جن لوگوں نے اس پر ابن تیمیہ اور ابن حزم کی تنقیدیں پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کتاب کے صفحات کتنے بڑھ گئے تھے اور اس کی ضخامت کتنی ہو گئی۔ ایک ایک چیز کو لے کر یہ بتانا پڑا کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ شریعت کے ساتھ کھیل ہے۔ ہر قانون میں اس کی گنجائش انسانی ذہانت نکال سکتی ہے کہ وہ قانون کے منشا کو مجروح کیے بغیر اپنے مقصد کو پورا کرے۔ بہت ہی سادہ سی مثال ہے، اسلام نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک عورت سے اس کی مرضی اور اپنی مرضی سے اور اس کے اولیاء کی مرضی سے نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر آپ محسوس کریں کہ آپ اس کو نہیں رکھ سکتا طلاق دے سکتے۔
اگر تو نگاہ میں یہ چیز ہو کہ نکاح و طلاق کے سارے نظام میں اصل منشا و مقصد کیا ہے پھر تو بات اور ہوگی، لیکن اگر پیش نظر یہ ہو کہ اصل میں تو مقصود زنا تھا، اسلام کا یہ قانون اس میں رکاوٹ بن رہا ہے، اب کوئی راستہ نکالنا چاہیے، تو ایک ذہین آدمی یہ راستہ نکال سکتا ہے کہ وہ ایک عورت سے صبح نکاح کرے، شام طلاق دے، اور اس کے بعد ایک دوسری عورت سے صبح نکاح کر لے، اگلی شام کو سے طلاق دے۔ ہر روز نئی عورت اس کے حرم میں داخل ہو سکتی ہے، اور جو کچھ زنا کے نتیجے میں اس کو ملتا ہے وہ سب اس کو مل بھی سکتا ہے، اور کسی فقیہ کے بس کی چیز نہیں ہے کہ وہ اس پر اعتراض کر سکے۔ قانون کے سامنے جب مسئلہ آئے گا تو وہ تو یہ تحقیق کرے گا کہ کیا والدین نے اور لڑکی نے آزادانہ مرضی سے شادی کی تھی، دستاویز پر لکھا ہوا موجود ہے، گواہ موجود ہے کہ جی، اور کیا طلاق قانونی طریقے کے مطابق دی گئی تھی، دستاویز میں لکھا ہوا ہے قانونی طریقے کے مطابق دے دی گئی۔ اب اس کے نتیجے میں صرف یہی نہیں ہوتا کہ محض ایک مثال کے طور پر میں نے یہ بات عرض کر دی اور کبھی کبھار ہو گئی، بلکہ اگر آپ اپنے پرانے حرموں کی تاریخ پڑھیں جو محلوں میں وجود میں آئے اور آج بھی حرمین کی سلطنت میں جا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو کہ اس قانون کا کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ بالکل اسی ذہن کے ساتھ اس مسئلے کو بھی دیا گیا۔ اب نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ پہلے دن ہی سے ہمارے ہاں بنا غلط پڑ گئی، اور بنا غلط پڑ جائے تو تاثریہ امیر وقتی ہم نے یہ تو قبول کر لیا کہ مغرب کا معاشی نظام ہی در حقیقت وہ نظام ہے جس کو چلنا ہے اور ہمیں اسے قبول کرنا ہے۔ اسلام نے درمیان میں آگے کچھ رنگ میں بھنگ ڈال دی، اس لیے اب شریعت کا بھرم بھی قائم رہنا چاہیے اور کوئی راستہ بھی نکال لینا چاہیے۔ وہ راستہ نکال لینے کے لیے اب ہم نے مختلف طریقے ایجاد کرنا شروع کیے۔ چنانچہ آپ کے ملک میں اب مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، چیزیں بالکل واقع کی صورت میں سامنے آ گئی۔ جو اس وقت ہمارے ہاں بینکوں میں نظام اختیار کیا گیا ہے، جو بے گھر لوگوں کو قرضے دینے کے لیے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن نے طریقہ اختیار کیا ہے، یہ سارے طریقے اسی ذہن کی پیداوار۔ جو کچھ سودی نظام سے حاصل ہوتا ہے وہ ہر حال میں حاصل ہونا چاہیے، البتہ اس کے حصول کا طریقہ عطا ہونا چاہیے کہ اسلام کا فقیہ اس پر اعتراض نہ کر سکے۔ اور اسلام کا فقیہ واقعہ یہ ہے کہ بہت حد تک اپنا اعتراض واپس لے چکا ہے، اس کے سامنے جو کچھ پیش کر دیا گیا ہے وہ بہت حد تک مطمئن ہو گیا ہے کہ دین کا منشا پورا ہو۔ اور اگر کچھ اعتراضات بھی باقی رہ گئے ہیں تو میں نے ان کا دقت نظر سے مطالعہ کر کے دیکھ لیا ہے، ان کو یہ نظام کچھ دور چلنے کے بعد رفع بھی کر سکتا ہے، اور وہ رفع ہو جائیں گے تو تب بھی نہ نظام کے اندر کوئی فرق پڑے گا، نہ نتائج کے اعتبار سے کوئی تبدیلی رونما ہوگی، اور نہ آپ یہ دیکھیں گے کہ مقاصد میں کوئی فرق پڑے۔ اس صورتحال میں اسلام کے معاشی نظام پر اس گفتگو کی ابتدا کر رہا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مسئلے کی اس اہمیت کو ذہن میں رکھ کر میری میں نے اپنی علمی زندگی میں قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر جو غور کیا ہے تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے پورے دین میں اصل چیز حکم نہیں ہوتا، اصل چیز وہ مقصد ہوتا ہے جس کو وہ حکم حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ علت ہوتی ہے جس پر وہ حکم مبنی ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور حدیث میں جتنے احکام دیے گئے ہیں ان سب کی نوعیت یہی۔ یہ خیال نہ کیجیے گا کہ یہ میں کوئی نئی بات کہہ رہا ہوں، بلکہ اپنے مطالعے کی حد تک میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اس کا بہت زور کے ساتھ اگر کسی جلیل القدر فقیہ نے انکار کیا ہے تو وہ صرف ایک نے حضرت، ورنہ ہمارے فقہا جلیل القدر فقہا قرن اول کے فقہا اس اصول کو جانتے۔ آپ خیال کریں گے کہ اس اصول کو جان لینے سے کیا فرق واقع ہوتا ہے، میں مختصر طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں کیا فرق واقع ہوتا ہے۔ آپ باہر نکل رہے ہیں، کوئی زحمت آپ کو پیش آنے کا امکان ہے، اس سے روکنے کے لیے آپ کو کوئی ہدایت کی جاتی ہے۔ ایک چیز اس ہدایت کے الفاظ ہیں
اور ایک چیز اس زحمت سے بچانے کا مقصد۔ اب اگر آپ کوئی ایسا طریقہ اس ہدایت پر عمل کرنے کا اختیار کر لیتے ہیں کہ جس سے ہدایت کے الفاظ کی حاکمیت کا قائم رہتی ہے، لیکن وہ زحمت آپ کو پہنچ جاتی ہے، تو جس مقصد کے لیے حکم دیا تھا وہ حاصل نہیں۔ اسی اصول پر آپ پوری شریعت کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی کوئی ایک ہدف ہے جس کو شریعت حاصل کرنا چاہتی ہے، کوئی ایک علت ہے جو اس مقصد کے حاصل کرنے میں یا تو معاون ہو سکتی ہے یا رکاوٹ بنتی ہے۔ معاون ہو سکتی ہے تو اس کو قائم رکھنا چاہتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے تو اس کو دور کرنا چاہتی ہے۔ میں اس کو قرآن مجید ہی کی چند مثالوں سے آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ ہماری شریعت میں اگر ہم قرآن کو کھول کر دیکھیں تو بعض چیزیں حرام کر دی گئی۔ کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ چیزیں 3-4 مقامات پر یہ بیان ہوا ہے کہ چند مردار ہے، سور کا گوشت ہے، خون ہے، اور وہ ذبیحہ ہے جو غیر اللہ کی۔ یہ چاروں چیزیں ایک اعتبار سے 4 چیزیں ہیں، دوسرے اعتبار سے اگر آپ غور کریں گے تو وہ سبب ہے جو ان کو استعمال کرنے سے پیدا ہوتا ہے جس کو دین دور کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر آپ کی نگاہ چاروں چیزوں پر ہے تو پھر آپ ان 4 کو تو ممنوع قرار دے دیں گے، سبب پر نگاہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اور ایسی چیز آپ استعمال میں لے آئیں گے کہ جو وہی نتائج پیدا کرے گی لیکن ان 4 میں وہ شامل نہیں۔ اور اگر آپ کی نگاہ سبب پر ہوگی تو یہ صورت واقع نہیں، پھر آپ ان 4 سے بھی بچیں گے، کیونکہ ان میں یہ سبب پایا جاتا ہے، یہ تو قرآن مجید کی نص سے ثابت ہو گیا۔ کہیں اور پایا جاتا ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر مزید جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم اپنی عمومی زندگی میں بھی اسی بنیاد پر چیزوں کو سنتے، سمجھتے، روکتے یا اختیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ آپ کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کی نبض دیکھتا ہے، بیماری کی تشخیص کرتا ہے، دوائی تجویز کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ کو کچھ چیزوں سے پرہیز بتاتا ہے۔ اب جو معروف چیزیں کھانے پینے کی ہوتی ہیں ان کو وہ گنوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو نہ کھائیے۔ آپ گھر تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایسی نادر چیز آپ پیدا کر لیتے ہیں کہ جو آپ کو وہی لذت دے، جو آپ کو وہی انہی مقاصد تک پہنچائے، اور آپ اس کو کھا لیں اور وہ ان چیزوں میں شامل نہ ہو کہ جن کا طبیب نے ذکر کیا تھا۔ اب اگر جس علت کی بنیاد پر طبیب نے روکا تھا وہ اس چیز میں پائی جاتی ہے تو آپ نے حقیقتاً طبیب کے حکم پر عمل نہیں کیا، اصلاً آپ نے اس کے حکم کو توڑ دیا، آپ نے اس پر عمل ہی نہیں کیا۔ البتہ یہ کہ الفاظ کی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے کہ عام طور پر اس معاملے میں طبیب کہہ دیتا ہے کہ ان کی علت کی کہ بھائی یہ چیزیں نہ کھائیے، یہ بادی، یہ چیزیں نہ کھائیے، یہ ثقیل کہہ دیتا ہے۔ اب چند چیزوں کو تو وہ گنوا دے، باقی چیزوں کے بارے میں آپ کو متنبع رہنا چاہیے کہ ان کے اندر وہ چیز نہ پائی جائے جس کی بنیاد پر روکا گیا۔ اب اگر وہ چیز پائی جاتی ہے اور آپ نے اس چیز کو استعمال کر لیا تو طبیب کے گنوا دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور آپ کے اس کی ہدایت پر عمل کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جس فساد سے وہ آپ کو بچانا چاہتا تھا آپ اس میں پڑ گئے۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر میں آپ کے سامنے وہ آیات پیش کرتا ہوں کہ جن آیات میں قرآن مجید نے مثال کے طور پر حرام چیزوں سے روکا۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن کی نگاہ کس چیز پر ہے، وہ چیز سے روکنا چاہتا ہے یا واقعتاً اس کی نگاہ سبب پر اور مقصد پر۔ قرآن مجید میں یہ احکام سورہ بقرہ، سورہ نحل اور سورہ انعام میں آئے ہیں اور پھر اس کے بعد مائدہ۔ آپ اگر ان چاروں مقامات کو سامنے رکھیں تو آپ کے سامنے بعض حیرت انگیز چیزیں قرآن مجید کی واضح ہو جائیں گی۔ سورہ بقرہ میں دیکھیے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔
انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ چاروں چیزیں گنوائی ہیں، لیکن تمہید اس آیت سے اٹھائی ہے کہ اے اہل ایمان، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ ہی کا شکر ادا کرو اور تم اس کی بندگی کرنے والے۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ان چار چیزوں سے روکنا پیش نظر، اصل چیز یہ ہے کہ وہ چاروں چیزیں طیبات میں شامل نہیں ہیں۔ وہ تو اللہ نے بتا دیا کہ طیبات میں شامل نہیں ہے، اگر کوئی اور چیز بھی طیبات میں شامل نہیں ہے تو آپ کو اس سے بھی روکنا پڑے، کیونکہ روکنے کی علت بیان کر کے حکم بیان کیا گیا۔ آپ فرمائیں گے کہ یہ غالباً یوں ہی آ گیا ہے، لیکن دیکھیے دوسری جگہ سورہ نحل میں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ صرف الفاظ میں فرق پڑا ہے، ورنہ اسی تمہید سے۔ آگے دیکھیے سورہ انعام میں ہے قُل لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ اس میں یہ نہیں بیان ہوا کہ طیبات تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، یہ نہیں ہوا، لیکن آخر میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے ان سے اس لیے روکا ہے کیونکہ یہ سب ناپاک ہیں، یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک جگہ علت بیان ہوئی ہے مثبت طریقے پر، دوسری جگہ بیان ہوئی ہے منفی طریقے پر۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طریقے آپ یہ کہیں کہ آپ یہ چیز کھائیے اس کا یہ فائدہ ہے، دوسری جگہ بیان کریں کہ یہ چیز نہ کھائیے اس کا یہ نقصان۔ ایک مقام کے اوپر یہ کہا ہے، دو مقامات پر، کہ آپ ان چیزوں سے بچیے اس لیے کہ اللہ نے طیبات حلال کیے، خبائث حلال نہیں کیے، اور دوسری جگہ یہ بتایا ہے کہ ان چیزوں سے بچیے اس لیے کہ یہ خبائث فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ تو قرآن مجید کے اس مطالعے سے یہ آپ پر واضح ہوگا کہ اس کے احکام میں اصل چیز وہ علت ہوتی ہے جس کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو پھر آپ ہو سکتا ہے کہ الفاظ کی حد تک تو اس کے منشا کو پورا کر دیں، لیکن جس مقصد کے لیے اس نے حکم دیا اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار چیزوں پر بہت سی دوسری چیزوں کا اضافہ کیا، اور یہ بتایا کہ یہ اضافہ آپ کیوں فرما رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات واضح کی قرآن مجید کی شرح وضاحت کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا اصل مقصد یہ چار چیزیں حرام کرنا نہیں ہے، یہ چار چیزیں ہیں تو اصل میں نمائندہ اشیاء ہے، یہ تو بہرحال ممنوع، لیکن یہ جس اصول پر ممنوع ہوئی ہیں اگر اس کا اطلاق کسی اور چیز پر ہوگا تو وہ بھی ممنوع ہو جائے گا۔ غور کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر در حقیقت ایک ایک چیز ایک ایک پہلو کی نمائندگی کرتی ہے۔ آپ اگر آیتوں پر غور کریں گے تو یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی کہ مردار طبعی کراہت کی نمائندگی کرتا ہے، خون درندگی کی نمائندگی کرتا ہے، خنزیر کا گوشت اخلاقی قباحت کی نمائندگی کرتا ہے، اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ عقیدے کے فساد کی نمائندگی کرتا ہے۔ اب یہ چیز جہاں جہاں پائی جائے گی وہاں وہاں اس حکم کا اطلاق ہوتا جائے گا، جہاں جہاں پائی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مثال کے طور پر دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچلی والے درندے اور چنگال والے پرندے بھی حرام، اس لیے کہ جو درندگی کا عنصر خون پینے میں ہے وہی ان کا گوشت کھانے میں۔ اور بھی بہت سی چیزیں اس میں آئیں گی۔ یہ مردار ہے، مردار میں طبعی کراہت ہے، پورے قرآن میں اور پوری حدیث میں کسی جگہ بال و برات کا ذکر نہیں ہے۔ پیشاب پاخانے کو کہیں نہیں کہا گیا کہ یہ حرام ہے، لیکن وہ اسی کے تحت حرمت کی تعین ہے۔ ہمارے فقہا نے بہت سی قانون سازی اس کے تحت کی، یعنی وہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ معاشی مسئلے نے جو صورتحال اب اختیار کر لی ہے یہ ان کے زمانے میں اختیار نہیں کی تھی، اس لیے وہ اس باب کے احکام ہی زیادہ تر بیان کر کے باب کو بند کر دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جب ہم ان احکام پر غور کرتے ہیں تو ہم پر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جس طرح ان حرمتوں کے معاملے میں اور دوسرے تمام احکام کے معاملے میں قرآن مجید کا اصل انحصار اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا اصل مدار اس علت پر ہوتا ہے، یہی صورتحال معاشیہ کا بنیادی غلطی جو اس باب میں ہوئی وہ یہی ہوئی
کہ اسلام کے معاشی نظام پر جب ہم نے گفتگو کرنا چاہی تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ممنوع قرار دے دی گئی. اب ان چیزوں کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے ممنوع قرار دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری نگاہ ان کی علت پر نہیں ہے. اس وجہ سے ہم اس کی قانونی تعریف کرتے ہیں. وہ قانونی تعریف جس چیز کو اپنے اندر لے لیں اس کو ہم ممنوع قرار دے لیتے ہیں. بعض مواقع پر تو واقعی اس سے شریعت کا منشا پورا ہو جاتا ہے اور بعض مواقع پر سخت سزات پر ہے چیز مبتلا ہے. تمام تر معاشی احکام کے معاملے میں یہی صورت ہے. اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے, اسلام نے سٹے کو حرام قرار دیا ہے, اسلام نے جوئے کو حرام قرار دیا ہے, اسلام نے احتکار کو ہولڈنگ کو حرام قرار دیا ہے,